میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ جب کبھی مسجد میں داخل ہوں، یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے انشاءاللہ عز و جل نفلی اعتکاف کی نیت کا ثواب ملتا رہے گا، اور ضمناً اس کا ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوگا کہ چونکہ مسجد میں کھانا پینا سونا شرعاً جائز نہیں، اور جب اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو مسجد میں کھانا پینا سونا جائز ہو جائے گا۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا کوئی بھی مبلغ جب درس و بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو آغاز میں درود پاک کی فضیلت بیان کی جاتی ہے تاکہ ہمارے اندر درود پاک کی اہمیت بھی اجاگر ہو اور درود پاک پڑھنے کا ذوق و شوق بھی بڑھے۔ اسی بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے گوش گزار درود پاک کی ایک فضیلت بیان کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا، اللہ عز و جل کی حمد کی اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھا، نیز اپنے رب سے مغفرت طلب کی، تو اس نے بھلائی کو اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ آئیے محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جن پر درود پاک پڑھتے ہیں انہی کی بارگاہ میں میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت یوں عرض کرتے ہیں، یا نبی بیکار باتوں کی ہو عادت مجھ سے دور، کہیے آمین۔ یا نبی بیکار باتوں کی ہو عادت مجھ سے دور، بس درود پاک کی ہو خوب کثرت یا رسول، بس درود پاک کی ہو خوب کثرت یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اے کاش ایسا ہو جائے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والے بن جائیں۔ اے کاش، اے کاش، کیونکہ
جو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ میدان محشر میں سرکار کے قریب ہوگا۔ تو اے کاش ہمیں یہ سعادت مل جائے۔ اس کے لیے ہمیں فالتو باتوں سے بچنا ہوگا۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر ہم کرنے والے کام کریں گے تو نہ کرنے والے کاموں سے خود بخود بچ جائیں گے، اور پھر نہ کرنے والے کاموں میں ہم پڑیں گے تو کرنے والے کاموں سے بچ جائیں گے۔ تو زبان سے بھی کرنے والے کچھ کام ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ کا ذکر کرنا، تلاوت قرآن پاک کرنا، درود پاک کی کثرت کرنا، نیکی کی دعوت دینا۔ یہ بندہ جب ہی کر سکتا ہے کہ جب وہ غیبتوں سے بچتا ہو، جھوٹ سے بچتا ہو، فضول باتوں سے بچتا ہو۔ تو جب اپنے آپ کو کام والے کرنے والے کاموں میں لگائے گا تو نہ کرنے والے کاموں سے خود بخود بچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس اجتماع کی برکت سے ہمیں بھی درود پاک کی کثرت کرنے والا بنا دے۔ صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول ملاحظہ فرمائیے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ کوئی بھی اچھا عمل کر لیجئے لیکن اس میں نیت اچھی نہیں، ثواب نہیں ملے گا۔ اسی طرح جتنی زیادہ کسی عمل میں نیتیں ہوں گی، اچھی نیتیں جتنی زیادہ ہوں گی انشاءاللہ ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں، نیتیں بھی کرتے جائیں سر جھکا کر، اور انشاءاللہ بھی کہتے جائیں۔ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا، صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا انشاءاللہ۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھ کر بیان کروں گا۔ سورہ نحل آیت نمبر 125، یعنی ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا انشاءاللہ، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اشعار پڑھتے نیز عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی ترغیب دلاؤں گا، کہہ کہا لگوانے اور لگانے سے بچوں گا، نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی کیے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والے جو ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، ان کو نیکیوں سے کس قدر پیار ہوتا ہے، تلاوت سے، روزوں سے، نمازوں سے کس قدر وہ محبت رکھتے ہیں، اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں تو پھر ان پر کتنا کرم ہوتا ہے اور ان پر کیسے کیسے انعامات کی بارشیں ہوتی ہیں۔ آئیے اس واقعے میں ہم سنتے ہیں۔ چنانچہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا ثابت بنانی قدس سرہ النورانی کو قرآن پاک کی تلاوت سے اس قدر محبت تھی کہ آپ روزانہ پورا ایک قرآن پاک تلاوت کر لیا کرتے تھے۔
آپ ہمیشہ دن کو روزہ رکھتے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیتے تھے. جس مسجد سے گزرتے اس میں 2 رکعت تحیت المسجد ضرور پڑھتے، تحدیث نعمت کے طور پر، یعنی اظہار نعمت کے طور پر. فرماتے ہیں کہ میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن پاک کا ختم اور بارگاہ الہی عز و جل میں گریہ وزاری کیا ہے، آنسو بہائے ہیں. نماز اور تلاوت قرآن پاک کے ساتھ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو خصوصی محبت تھی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر ایسا کرم ہوا کہ رشک آتا ہے. چنانچہ انتقال کے بعد دوران تدفین اچانک ایک اینٹ سرک کر قبر کے اندر چلی گئی. لوگ اینٹ اٹھانے کے لیے جب جھکے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر والوں سے جب معلوم کیا گیا تو شہزادی صاحبہ نے بتایا کہ والد محترم علیہ رحمت اللہ الاکرم روزانہ دعا کیا کرتے تھے. کیا دعا کیا کرتے تھے؟ کہ یا اللہ اگر تو کسی کو وفات کے بعد قبر میں نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے تو مجھے بھی مشرف فرمانا. کتنی پیاری دعا مانگا کرتے تھے. تو منقول ہے کہ جب بھی لوگ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار کے قریب سے گزرتے تھے تو قبر انور سے تلاوت کی آواز آ رہی ہوتی تھی. تو دیکھا آپ کی یہ مانگی جانے والی دعا آپ کے حق میں قبول ہوئی. اللہ تبارک و تعالی کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. کسی نے کیا خوب کہا ہے، دہن میلا نہیں ہوتا بدن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا، خدا کے اولیاء کا تو کفن میلا نہیں ہوتا. تو ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے. اس واقعے سے ہمیں بھی سیکھنے کو ملا کہ ہم بھی تلاوت قرآن پاک کا ذوق و شوق رکھیں، جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں کہ ہم دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں قبر میں تلاوت قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے، ہمیں قبر میں بھی نمازوں کی سعادت عطا فرما، ہمیں قبر میں بھی سرکار کی نعت خوانی کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول ہو جائے گی یہ دعا، اور انشاءاللہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. میں تو قبر میں آیا ہی سرکار کے دیدار کے لیے تھا، میں تو مرا ہی اس لیے تھا کہ قبر میں جاؤں گا اور آقا کا جلوہ دیکھوں گا. صلو علی الحبیب. تو اس واقعے سے قرآن پاک کی تلاوت کی اہمیت کا بھی ہمیں علم ہوا. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب الانام کا مبارک کلام ہے. اس کا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا یہ سب ثواب کا کام ہے. قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. چنانچہ خاتم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے کہ جو کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے گا اس کو ایک نیکی ملے گی جو 10 کے برابر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنی تمنا کا اظہار، اپنی دعا کا اظہار یوں کرتے ہیں،
آئیے ہم بھی آج کے اس اجتماع کی برکت سے دعا مانگ لیں۔ تلاوت کی توفیق دے دے الہی، تلاوت کی توفیق دے دے الہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی، گناہوں کی ہو دور دل سے سیاہی، آمین۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یقیناً قرآن مجید اللہ عز و جل کی بہت ہی پیاری نعمت اور رحمتوں اور برکتوں والی کتاب ہے، جو اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کی رہنمائی اور ان کی فلاح و کامرانی کے لیے سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب منیر پر نازل فرمائی۔ اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، یعنی اللہ کا پیارا کلام ہے۔ یہ مبارک کتاب ہر اعتبار سے کامل ہے۔ اسے اتارنے والا کون؟ اسے اتارنے والا رب العالمین ہے۔ تو لانے والا کون؟ لانے والا روح الامین یعنی حضرت جبرائیل ہیں۔ اور نازل کس پر ہوئی؟ جن پر نازل ہوئی وہ رحمت للعالمین ہیں۔ اور جس امت کے لیے آئی وہ سب امتوں میں بہترین ہے۔ جس زبان میں اتری وہ عربی مبین ہے۔ تو جس مہینے میں آئی وہ تمام مہینوں میں معزز ترین ہے۔ جس رات میں نازل ہوئی وہ افضل ترین ہے۔ اور جن جگہوں میں اتری وہ جگہیں اعلیٰ ترین ہیں۔ تو قرآن کریم وحی الہی ہے، یہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہے، رہتی دنیا تک کے لیے نسخہ کیمیا ہے، تمام آسمانی کتابوں کا لب لباب ہے، تمام علوم کا سر چشمہ ہے۔ قرآن پاک ہدایت کا مجموعہ، رحمتوں کا خزینہ اور برکتوں کا منبع ہے۔ یہ ایسا دستور ہے کہ جس پر عمل پیرا ہو کر تمام مسائل حل کیے جا سکتے ہیں۔ ایسا نور ہے کہ جس سے گمراہی کے تمام اندھیرے دور کیے جا سکتے ہیں۔ قرآن پاک ایسا راستہ ہے کہ جو سیدھا اللہ عز و جل کی رضا اور جنت تک لے جاتا ہے۔ قرآن پاک ایسا درخت ہے کہ جس کے سائے میں بیٹھنے والا قلبی سکون محسوس کرتا ہے۔ ایسا با وفا ساتھی ہے کہ جو قبر میں بھی ساتھ نبھاتا ہے اور حشر میں بھی وفا کا حق ادا کرتا ہے۔ قرآن پاک میں بیمار دلوں کے لیے شفا ہے۔ جس نے قرآن پاک کو مضبوطی سے تھاما وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، جس نے اس پر عمل کیا وہ فلاح دارین یعنی دنیا و آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ آئیے ایک اور امیر اہل سنت کی دعا مل کر مانگتے ہیں۔ مجھ کو روزانہ تلاوت کی بھی تو توفیق دے، قاری قرآن بنا اور خادم قرآن بنا، قاری قرآن بنا اور خادم قرآن بنا، آمین۔ اے کاش ایسا ہو جائے کہ ہم نہ صرف قرآن پاک پڑھیں بلکہ معمول کے مطابق استقامت کے ساتھ روزانہ پڑھیں۔ ہمارا ایسا حال ہے کہ ہم کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، بلکہ بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو مہینوں گزر جاتے ہیں قرآن پاک کو کھول کر نہیں دیکھتے۔ رمضان شریف میں ہم میں سے ہی بہت سارے ایسے ہوں گے، غور کیجئے گا کہ ہم قرآن پاک پابندی سے پڑھتے تھے اور بلکہ ایک ایک دن میں کئی پارے پڑھ لیتے تھے۔ تو رمضان شریف کے بعد کیا ہماری ایسی روٹین، ایسا معمول رہا کہ ہم جس طرح رمضان شریف میں ذوق و شوق کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، تو رمضان کے علاوہ بھی ماہ قرآن میں، ماہ نزول قرآن میں تو تلاوت کرنی چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن پورے سال یاد رمضان منانی چاہیے، پورے سال میں تلاوت قرآن کرتے رہنا چاہیے۔ اور قرآن پاک اس کے بارے میں تو
حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جسے یہ جاننا پسند ہے، جو یہ جاننا چاہتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، تو وہ دیکھے کہ اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن سے محبت کے کیا معنی؟ یعنی اس کی تلاوت اور اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ اور رسول عز و جل سے محبت کا معیار قرآن سے محبت ہے، اور قرآن سے محبت کا تقاضا قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نصیب کرے۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل سے محبت کی علامت قرآن سے محبت کرنا ہے، اور قرآن سے محبت کی علامت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت یعنی پہچان سنت، یعنی آپ کی احادیث اور احوال وغیرہ سے محبت کرنا ہے، اور سنت سے محبت کی علامت آخرت سے محبت کرنا ہے، اور آخرت سے محبت کی علامت دنیا سے بغض رکھنا ہے، اور دنیا سے بغض کی علامت یہ ہے کہ اس سے بقدر ضرورت لیا جائے، اور اتنی مقدار لی جائے کہ جو آخرت تک پہنچا دے۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتہ یا الہی، اور دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ تو کیا ہم ان باتوں پر پورے اترتے ہیں کہ جو ابھی بیان کی گئی؟ کیا ہم دنیا سے محبت تو نہیں کرتے اتنی کہ دنیا میں بالکل مست ہو جائیں، دنیا کے لیے ہماری ساری تگ و دو جستجویں، ساری کوششیں دنیا ہی کے لیے؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، وہ آخرت سے محبت کرتا ہے، وہ دنیا سے اس قدر لیتا ہے کہ جو بقدر ضرورت ہو۔ ہم تو اتنا گویا کہ جمع ہم نے کر رکھا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے کہ قرآن کریم سے محبت کرنا کتنی اہمیت کا حامل ہے، کہ قرآن سے محبت کو اللہ رسول سے محبت کی علامت قرار دیا جا رہا ہے، اور قرآن پاک سے محبت کی علامت اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بھی ہے۔ الحمدللہ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنانے اور اس کی محبت دل میں بڑھانے کے لیے 72 مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر 21 میں ارشاد فرماتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بھی ایک مدنی انعام ہے۔ کیا فرماتے ہیں کہ کیا آج آپ نے کنز الایمان سے کم از کم 3 آیات مع ترجمہ و تفسیر تلاوت کرنے یا سننے کی سعادت حاصل کی؟ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، لہٰذا ہمیں بھی اپنی عادت بنانی چاہیے کہ روزانہ کنز الایمان شریف مع تفسیر خزائن العرفان یا صراط الجنان سے تلاوت کیا کریں۔ اس طرح مدنی نام پر عمل کے ساتھ ساتھ تلاوت کی ڈھیروں بھلائیاں اور برکتیں بھی نصیب ہوں گی، اور عمل کا جذبہ بھی پیدا ہوگا۔ صلو علی الحبیب۔ کنز الایمان اے خدا میں کاش روزانہ پڑھوں، پڑھ کے تفسیر اس کی پھر اس پر عمل کرتا رہوں، پڑھ کے تفسیر اس کی پھر اس پر عمل کرتا رہوں، آمین۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں کہ جو قرآن کریم سے محبت کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، ہمارے معاشرے میں ایک بھاری تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو قرآن پاک سے کوسوں دور اور مہینوں گزر جانے کے بعد باوجود بھی اس کی تلاوت نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ شاید ہمیں یہی وجہ ہے کہ طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے، ناچاکیوں، نا اتفاقیوں اور بے روزگاریوں نے
بری طرح ہمیں اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. ہم میں سے تقریباً تمام ہی کے گھروں میں قرآن پاک موجود ہوگا، اور یہ سعادت کی بات ہے، گھر میں قرآن پاک ہونا چاہیے. لیکن ہم گویا قرآن پاک کو رکھ کر بھول گئے ہیں اور کبھی کھول کر دیکھتے تک نہیں، حالانکہ گھروں میں تلاوت قرآن پاک کی بہت فضیلت ہے. چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، وہ اپنے رہنے والوں پر کشادہ ہو جاتا ہے، اس کی بھلائی کثیر ہوتی ہے. اس گھر میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور شیاطین اس سے نکل جاتے ہیں. اور جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، وہ اپنے رہنے والوں پر تنگ ہو جاتا ہے، اس کی بھلائی کم ہو جاتی ہے، اس سے فرشتے نکل جاتے ہیں اور شیاطین آ جاتے ہیں. آج ہر کوئی شکایت کرتا ہے کہ پتہ نہیں میرے گھر میں کیا ایسے معاملات ہیں، کبھی کوئی خون کے دھبے نظر آ جاتے ہیں، کبھی کوئی بال نظر آ جاتے ہیں، تو پتہ نہیں کسی نے کچھ کروا دیا ہے، تنگی ہے ہمارے گھر میں، ناچاکیاں رہتی ہیں. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، غور کر لیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تلاوت قرآن پاک سے ہم نے اپنے گھروں کو محروم رکھا ہوا ہے، اس وجہ سے ہمارے گھروں میں کہیں بلائیں تو نہیں آ رہی، تنگی تو نہیں آ رہی، شیاطین تو اس وجہ سے نہیں آ رہے ہیں. تو اے کاش ہم گھروں میں بھی تلاوت کریں، مسجدوں میں بھی تلاوت کریں. امیر اہل سنت کتنی پیاری دعا مانگتے ہیں، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، الہی خوب دے دے شوق قرآن کی تلاوت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا، شرف دے گنبد خضرا کے سائے میں شہادت کا. آمین. ہم گویا کہ قرآن پاک کو رکھ کر اپنے الماریوں میں بھول گئے. اور کسی نے اشعار نظم کیے ہیں، شاعر کہتا ہے، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں پہ اٹھایا جاتا ہوں. دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک مجلس میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیے. قرآن پاک دلوں کو جلا بخشتا ہے، دلوں کے زنگ کو دھو دیتا ہے. اور اس پہ یہ بھی عرض کرتا چلوں، اس میں ایک تعداد ایسی بھی ہے جو قرآن پاک پڑھتی تو ہے، لیکن وہ قرآن پاک کو جس طرح پڑھنا چاہیے اس طرح نہیں پڑھتی. تجوید کی رعایت کے ساتھ قرآن پاک کا جو حق ہے اس کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بہت سارے اسلامی بھائی دور ہیں. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے پر اللہ کی رحمتوں کی بارش بھی اسی وقت ہوگی کہ جب وہ صحیح معنوں میں قرآن کریم پڑھنا جانتا ہوگا. ہمارے معاشرے میں لوگ جدید دنیاوی تعلیم حاصل کرنے، انگلش لینگویجز، کمپیوٹر اور مختلف کورسز کے لیے تو ان سے متعلق اداروں میں بھاری فیسیں جمع کروانے سے نہیں کتراتے، مگر افسوس، 100 کروڑ افسوس، علم دین سے دوری کے باعث درست ادائیگی کے ساتھ فی سبیل اللہ قرآن پاک پڑھنے کی فرصت نہیں. یعنی آج اگر ہم تاجر ہیں
تو ہم تجارت کے اصول جانتے ہیں، ہم بزنس کے بارے میں اچھی خاصی معلومات رکھتے ہیں. اگر ہم کسی پیشہ ور زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، اگر ہم درزی ہیں، ہم مکینک ہیں، ہم کوئی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم اپنی فیلڈ کے بارے میں جانتے ہیں، ہم نے سیکھا ہے. لیکن مسلمان ہونے کے ناطے جتنا قرآن پاک ہمیں پڑھنا آنا چاہیے، کیا اتنا قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ ما یجوز بہ الصلاۃ، یعنی جس سے نماز جائز ہوتی ہے، جس سے نماز درست ہوتی ہے، اتنی قراءت کا سیکھنا یہ ضروری ہے. کیا اتنی قراءت کہ جس سے کم از کم نماز ہی ٹھیک ہو جائے، اتنی قراءت ہمیں آتی ہے؟ ہر ایک غور کرے، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کیجیے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں دعوت فکر دی جاتی ہے. الحمدللہ یہاں اسلامی بھائی آتے ہیں تو ایک سوچ لے کر جاتے ہیں. تو آج ہمیں سنت و برے اجتماع میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں، جبکہ قرآن پاک کے فضائل بھی ہیں، اس کے فوائد بھی ہیں، اس سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں. فیہ شفاء للناس، اس کے بارے میں آپ نے فضائل سنے، واقعہ بھی سنا آپ نے. ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن دیتا چلوں کہ ہم قرآن پاک درست پڑھنا جانتے ہیں یا نہیں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غور سے سنیے، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. کیا خدا نخواستہ ان میں سے کہیں ہم بھی تو نہیں کہ ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی، ہم نے رمضان میں اتنے قرآن پاک ختم کر لیے، ہم نے اتنے قرآن پاک بخش بھی دیے، تو کیا وہ قرآن پاک صحیح قرات کے مطابق پڑھے؟ میرے آقا امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اتنی تجوید سیکھنا کہ ہر حرف دوسرے حرف سے صحیح ممتاز ہو جائے، یہ فرض عین ہے. کیا ہے؟ فرض عین ہے. بغیر اس کے نماز قطعاً باطل ہے. مزید فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اتنی تجوید کہ جس سے تصحیح حروف ہو، یعنی حروف صحیح طرح ادا ہوں، یعنی قواعد تجوید کے مطابق حروف کو درست مخارج سے ادا کر سکے اور غلط خوانی یعنی غلط پڑھنے سے بچے، یہ فرض عین ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے ہیں، جو قرآن پاک کے حروف کو صحیح ادا نہیں کر سکتا، اس پر واجب ہے کہ تصحیح حروف میں رات دن کوشش کرے. ہم نے کتنی کوشش کی؟ ہم نے تو بچپن میں جو قاری صاحب سے، بعضوں نے تو کسی استانی صاحبہ سے بھی قرآن شریف پڑھا ہوتا ہے گھروں میں، ٹیوشنوں میں، تو وہ جو ہم نے بچپن میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی تھی، ہم اسی پر اکتفا کیے ہوئے ہوتے ہیں، اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے صحیح پڑھا ہے اور ہم صحیح پڑھتے چلے جا رہے ہیں. کبھی کسی صحیح قرآن پاک پڑھنے والے قاری صاحب کو ہم اپنا قرآن پاک سنائیں تو پھر ہمیں پتہ چلے کہ واقعی ہم قرآن پاک درست پڑھتے ہیں یا نہیں. تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم بھی درست قواعد و مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے کے خواہش مند ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مہکا مہکا مدنی ماحول ہے. دعوت اسلامی نے ہمیں مدرسۃ المدینہ بالغان عطا فرمائے کہ اس کے ذریعے ہم الحمدللہ اپنا قرآن پاک درست کر سکتے ہیں. الحمدللہ مختلف مقامات دنیا بھر میں، نہ صرف پاکستان میں، آپ کے شہروں میں، بلکہ دنیا بھر میں مختلف مقامات اور مختلف مساجد وغیرہ میں عموماً نماز عشاء کے بعد ہزارہا مدرسۃ المدینہ بالغان کی ترکیب ہوتی ہے، جن میں بڑی عمر کے اسلامی بھائی صحیح مخارج سے حروف کی درست ادائیگی کے ساتھ قرآن پاک سیکھتے ہیں اور دعائیں بھی یاد کرتے ہیں. نہ صرف قرآن پاک سیکھتے ہیں، نماز سیکھتے ہیں، دعائیں یاد کرتے ہیں، سنتوں کی تعلیم مفت حاصل کرتے ہیں. تو یہ ایک بہترین نعمت ہے، اسے ہمیں حاصل کرنا چاہیے. یاد رکھیے کہ اگر آپ کا قرآن پاک درست نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی درست نہیں ہے، اور جس کی نماز درست نہیں ہے، اگرچہ وہ پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ بے نمازی ہے. اور بے نمازی سے یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جاتا ہے. جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز
چھوڑ دیتا ہے بلا وجہ شرعی، اللہ تبارک و تعالی اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیتا ہے کہ جس میں سے اسے داخل کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کا ذوق و شوق بھی عطا فرمائے، قرآن پاک سے محبت بھی عطا فرمائے، اور قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھنے کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت دعا مانگتے ہیں، آئیے مل کر دعا مانگیے۔ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، آمین۔ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیت کر لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروائے گی۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ قرآن پاک کو درست پڑھنا سیکھیں گے، نہ صرف سیکھیں گے بلکہ دوسروں کو بھی سکھائیں گے۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جاننا اگر چاہتے ہیں نا کہ بہترین کون ہے، سب سے اچھا کون ہے، سپیریئر کون ہے، تو ہمارے وہ آقا فرماتے ہیں کہ جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بزرگ ترین بہترین ہمارے آقا کی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہے، اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ تو وہ ہمارا اچھا نبی، وہ ہمارا پیارا نبی، جسے اچھا کہہ دے خدا کی قسم وہی اچھا ہے۔ اور آپ کسے اچھا کہہ رہے ہیں، کسے بہترین کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو قرآن آتا ہے، تو ابھی ایک ارشاد پر عمل باقی ہے، اور وہ کیا کہ اگر ہمیں قرآن آتا ہے تو ہم ان کو سکھائیں کہ جن کو نہیں آتا۔ تو یہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ بالغان میں، کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یار مجھے تو مدرسۃ المدینہ بالغان میں جانے کی حاجت نہیں، کیونکہ میں نے تو قرآن پاک سیکھا ہوا ہے، میں تو قرآن پاک درست پڑھتا ہوں، میں تو قرآن پاک کا قاری ہوں۔ قاری صاحب، آپ کو پڑھانے کی تو ضرورت ہے نا، آپ سے کتنے اسلامی بھائی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ قرآن پاک سیکھیں گے بھی اور دوسروں کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن پاک درست انداز میں زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ صرف دنیا میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ قبر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت کا اللہ تعالی ہمیں شرف عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک